بابا میں پڑھنا چاہتی ہوں، شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ایک موقع دے دیں بابا پلیز۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی التجا کر رہی تھی۔ اس کا باپ سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ گھر کا صحن مردوں سے بھرا پڑا تھا، جہاں اس کے خاندان کے سبھی لوگ موجود تھے۔ اس کے بہن بھائی، چچا چچی، تایا ابو اور تائی امی، پھوپھو پھوپھا، خالہ اور خالو بھی شامل تھے۔ وہ جانتی تھی کہ قبیلے کے بزرگ، رشتہ دار اور مرد اسے بے غیرت، کمزور، نافرمان اور گستاخ کہیں گے، لیکن وہ آخری دفعہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہ تھی، پرواہ تھی تو وہ صرف اپنے گھر والوں کی۔ اگر وہ لوگ اسے اجازت دے دیتے تو اس کے لیے یہی کافی تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہر جا کر تم چاند پر چڑھ جاؤ گے؟ پلوشے کے بڑے بھائی جہانگیر نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے سوال کیا۔ میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں لالا، کسی کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ پلوشہ کا سانس سینے میں اٹکا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ قبیلے کی لڑکیاں پڑھائی کے خواب نہیں دیکھتی، وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں۔ جہانگیر کا لہجہ پتھر کی دیوار جیسا سخت تھا۔ بس کرو جہان، ایک بھاری مردانہ آواز نے کمرے کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پلوشے کے والد زمان خان تھے۔ بیٹی ہے میری، کوئی بوجھ نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے، انہوں نے پشتو میں بلند آواز میں کہا۔ ابا لوگ کیا کہیں گے، اور آپ کیا ہمارے قبیلے کے لوگوں کو نہیں جانتے؟ ابا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، وہ جان سے مار دیں گے ہمارے پورے خاندان کو، تب کیا کریں گے ہم؟ جہاں غصے سے دھاڑا۔ وہ تو کسی حال میں خوش نہیں رہتے اور کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، جب بیٹی گھر بھی بیٹھی ہو تب بھی وہ چپ نہیں رہتے۔ پلوشے میری بیٹی ہے، اس کا ولی میں ہوں اور قبیلہ نہیں۔ میری بیٹی کیا کرے گی کیا نہیں، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میری بیٹی پر انگلی اٹھائے، اور رہی بات قبیلے کی تو میں قبیلے اور جرگے کے لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ پلوشہ روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگی۔ شکریہ ابا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی ابا جس سے آپ کا سر جھکے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میرا خواب ہے ایک اچھا ڈاکٹر بننا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کا علاج کرنا۔ میں قسم کھاتی ہوں ابا کہ میں وہاں صرف پڑھنے جا رہی ہوں، کچھ غلط نہیں کروں گی۔ زمان خان نے پلوشے کے سر پر بوسہ دیا تو وہ اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگا گئی۔ خٹک خان قبیلہ اپنی سخت روایات اور قدامت پسند نظریات کے لیے جانا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو آزادی دینا، تعلیم دینا یا خواب دیکھنے کا حق دینا قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ اس قبیلے میں لڑکیوں کا مستقبل صرف چولہے چکی اور پردے تک محدود ہوتا۔ عزت اور غیرت کے نام پر گولیاں چل جاتی تھی، جہاں قتل و غارت ایک عام اور معمول کی بات تھی۔ ایسے میں پلوشے کا پورے خاندان کے خلاف شہر جا کر پڑھنا خواب جیسا تھا جسے وہ حقیقت کا روپ دینا چاہتی تھی۔ رات کی خاموشی میں جب ساری حویلی نیند کی آغوش میں تھی، پلوشہ تنہا چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی آنکھوں کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اپنے ابا اور اماں کی وہ باتیں گردش کر رہی تھی جب انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس کا رشتہ وہ اپنے پرانے دوست کے بیٹے سے طے کر چکے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے گی، پلوشے کی شادی کر دی جائے گی۔ ماں کی پرانی نصیحتیں بھی اسے یاد آئیں۔ بیٹیاں ضد نہیں کرتی، تقدیر مان لیتی ہیں، مگر اب پلوشے کو لگنے لگا تھا جیسے یہ تقدیر نہیں، قید ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، ہر سانس جیسے بوجھ بن چکی تھی۔ ایک طرف اسے کچھ سالوں کے لیے آزادی دے دی گئی تھی تو دوسری طرف اسے دوبارہ قید میں کرنے کی حکمت عملی بھی کی جا چکی تھی۔ پلوشے نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور شہر جانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ اس کے بھائی جہانگیر نے اس کا ایڈمیشن لاہور یونیورسٹی میں کروا دیا۔ اگلے دن وہ سب کی دعاؤں کے سائے میں شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی اور کئی مسلح گارڈز بھی موجود تھے۔ کئی بڑی اور چمکتی گاڑیاں حویلی کے گیٹ سے نکلی تو پورا قبیلہ یہ منظر حیرت سے دیکھنے لگا۔ ہر آنکھ سوال کر رہی تھی کہ ایک خان قبیلے کی لڑکی کو یہ آزادی کیسے ملی، مگر پلوشہ کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور آگے بھی وہ اپنی راہیں ہموار کر لے گی۔ جہانگیر اسے ہاسٹل چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ پلوشے نے فضا میں کھل کر سانس لی اور خوشی سے باہیں پھیلا لی۔ میں آزاد ہوں، وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ ایک پرانی سی بلڈنگ کے سامنے رکی جس کے باہر نور النساء ہاسٹل گرلز ونگ کا بورڈ آویزاں تھا۔ دروازے پر ایک سنجیدہ سی وارڈن کھڑی تھی اور ہاتھ میں رجسٹر اور ماتھے پر شکنوں کا جال لیے کھڑی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पलविश ज़मान खान है। डॉक्टर नादिया ने कमरा नंबर 14 अलाट करवाया है, पलविश ने आहिस्ता लहजे में कहा। आंखें झुकी हुई थी। वार्डन ने उसका जायज़ा लिया और फिर रजिस्टर पर उंगली दौड़ाई। कबायली इलाका, ठीक है, चलो ये चाबी रखो और कमरा ऊपर 3री मंजिल पर है, सीढ़ियाँ दाएं तरफ हैं। शुक्रिया। पलविश ने चाबी थाम ली। उसकी हथेली में पसीना था और दिल जैसे धड़क धड़क के हाँप रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर 2 लड़कियां पहले से मौजूद थी। एक हंसती हुई, दूसरी किताबों में गुम थी। पलविश ने अपना तारुफ करवाया और अपना सामान सेट कर लिया। उसकी रूममेट आयशा और अलीना ने उसे हॉस्टल के सारे रोल समझा दिए। वो खामोशी से यूनी के लिए तैयार होने लग गई। पलविश ने चादर संभाली और बैग कंधे पर लटकाया और अलीना और आयशा के साथ यूनिवर्सिटी के अहाते में कदम रखा। बिल्डिंग बड़ी थी और तलबा का रश, रंग बिरंगे लिबास, कहकहे और पलविश के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। वो नोटिस बोर्ड पर शेड्यूल चेक करने लगी। कमरा नंबर A21 में पहला लेक्चर था। अंदर जाते ही सबकी नज़रें नई आने वाली पर उठी और वो खामोशी से जाकर सीट पर बैठ गई। ये नई है, कितनी खूबसूरत है, नीली आंखों वाली गुड़िया। उफ, ऐसे लगता है जैसे खिलता हुआ गुलाब हो। एक लड़के ने सरगोशी की। लगता है कि पहाड़ों से आई है। पहाड़ी और पठानी इतने खूबसूरत होते हैं। लड़के और लड़कियां पलविश की खूबसूरती पर तबसरे कर रहे थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ सिर्फ पढ़ने आई थी, अपनी खूबसूरती के तबसरे सुनने नहीं। लेक्चर के बाद वो तीनों कैंटीन में आई और तुम्हें पता है जो लड़का तुम्हारे पीछे बैठा है ना, वो यहाँ का सबसे मगरूर इंसान है, जुरेस खान। जुरेस? पलविश ने बगैर देखे नाम दोहराया। हाँ, उससे बचकर रहना। न सलाम लेता है न जवाब देता है, बस किताब और ख़ुद से मोहब्बत करता है। अलीना ने सरगोशी करते हुए उसे बताया। हाय यार, ये तो बहुत प्यारा है। मुझे तो लगता है कि वो किसी फिल्म का हीरो है। आयशा कहाँ पीछे रहने वाली थी। पलविश ने मुड़कर एक लम्हे के लिए देखा और भूरी आंखें, भूरे बाल निफासत से सेट किए हुए, काली शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल पहने, टांग पर टांग चढ़ाए, सबसे बेनियाज आखिरी सीट पर बैठा वो 20-22 साल का लड़का गर्दन नीचे किए नोट्स लिख रहा था। खामोश, संजीदा, मगरूर, अपनी दुनिया में मस्त और अपने काम में लगा हुआ था। कैसा अजीब सा है, जैसे दुनिया से कटा हुआ हो। वो खामोशी से बुड़बुड़ाती कोक के सिप लेने लग गई, पर उसे क्या खबर थी। उसी मगरूर चेहरे के साथ तकदीर उसे कुछ ऐसा जोड़ने जा रही है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। शाम के साए लंबे हो चुके थे। यूनिवर्सिटी की राहदारियों में खामोशी छा गई। सब तलबा जा चुके थे, मगर पलविश हाथों में किताब लिए पढ़ने में मगन थी। वशी, तुम अभी तक यहीं हो? हॉस्टल वापस नहीं चलना? अलीना और आयशा उसके पास बैठ गई। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बस ये थोड़ा सा टॉपिक रहता है और उसके बाद मैं आ जाऊंगी। अलीना ने कंधे उचकाए। ठीक है बाबा, बस ख्याल रखना, जल्दी आ जाना। 7 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। 6 बज गए हैं। और वो दोनों ये कहकर वहाँ से चली गई। आधे घंटे बाद वो उठी। लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो चुका था। पलविश जल्दी से किताबें समेटने लगी और जल्दी में दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही मुड़ी, अचानक उसका कंधा किसी सख्त वजूद से टकरा गया। वो चीखते हुए आंखें बंद कर गई। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे कमर से पकड़ते गिरने से बचा लिया। किताबें ज़मीन पर गिर गईं और किसी की सांसों की तपिश महसूस करते उसने आंखें खोली तो सामने जुरेस खान उसे तीखी नज़रों से देख रहा था। वो होश में आती जल्दी से उससे दूर हुई। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। पलविश झुककर किताबें समेटने लगी। जाहिर है तुम जैसी लड़कियां देखती ही कब हैं, सिर्फ बोलती रहती हैं। खुश्क, तंज और तीखा लहजा। पलविश ने चौंक कर ऊपर देखा। मैंने माजरत की है, इसमें तंज की क्या ज़रूरत है? पलविश गुस्से से बोली। मसला ये है कि तुम जैसी लड़कियां ना हर वक्त मासूम बनने की एक्टिंग करती हैं और फिर इल्ज़ाम लड़कों पर आता है। वो भी कहाँ किसी की सुनने वाला था। दूबदू बोला। आपको क्या लगता है मैं शहर पढ़ने आई हूँ या ड्रामा करने? पलविश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जो भी मकसद हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे रास्ते से दूर रहना, हटो सामने से। अब वो ये कहता जल्दी से आगे बढ़ा। वो चला गया मगर पलविश वहीं खड़ी रह गई। दिल जैसे अंदर दुख से भर गया। कैसा बदतमीज़ लड़का है ये। पत्थर दिल जज्बात से आ रही। उसके लबों से बेख्तियार निकला और वो खामोशी से आंसू बहाती बाहर निकली और यूनिवर्सिटी के लॉन में अचानक से बारिश शुरू हो गई। हाय, ये बारिश, मैं अब हॉस्टल कैसे जाऊंगी?
وہ جلدی جلدی چادر سنبھالتی کتابیں تھامے بھاگنے لگی، مگر پھسل کر زمین پر گر گئی۔ پلوشہ اتنی زور سے گری کہ اس سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ پکے فرش پر گرنے کی وجہ سے اس کا گھٹنا چھل گیا تھا اور سفید شلوار پر خون کے دھبے نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دھڑام سے نیچے گری۔ زریس جو کب سے وہیں کھڑا بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا، پلوشے کو گرتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا اس کے پاس آیا۔ اٹھو! زریس کی آواز پر پلوشے نے نظریں اٹھائی۔ سامنے زریس نے اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی اور اس کے لہجے میں وہ طنز نہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک تھا، صرف سنجیدگی تھی۔ پلوشے نے حیرت سے کانپتے ہوئے ہاتھ تھام لیا، لیکن وہ لڑکھڑا گئی اور درد سے سسک اٹھی۔ زریس نے اسے کمر سے پکڑتے باہوں میں اٹھا لیا اور وہ بولی کہ میں چل لوں گی، پلیز مجھے نیچے اتار دیں۔ وہ گھبراتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کسی نے اسے ایسے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا، لیکن وہ اس کی باتیں انسنی کرتا خاموشی سے اسے شیڈ کے نیچے پڑے بینچ پر بٹھا گیا اور دوسری طرف سائڈ بینچ پر بیٹھ گیا۔ تم لڑکیاں ہر وقت ہیروئن بنی گرتی پڑتی رہتی ہو، تم لڑکیوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ وہ ایک بار پھر سے طنز کرتا بولا۔ کیا ہر وقت طنز کرنا ضروری ہوتا ہے؟ میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی تھی آپ سے، اور نہ ہی مجھے شوق ہے پھسل کر گرنے کا۔ میں جلدی میں تھی اور 7 بجے ہاسٹل بند ہو جائے گا، وارڈن مجھے ہاسٹل میں گھسنے نہیں دے گی، اس لیے بھاگ رہی تھی۔ زریس نے خاموشی سے نظریں جھکا لی، جبکہ پلوشے نے پریشانی سے بارش کو دیکھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پلوشے نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جس پر 6:45 ہو رہے تھے۔ پھر وہ دیوار کا سہارا لیتی اٹھی اور زریس نے نظریں اٹھائی۔ تکلیف اس کے چہرے سے صاف چھلک رہی تھی۔ زریس، آپ میری یہ بکس اپنے پاس رکھ لیں گے؟ مجھے ہاسٹل جانا ہے اور بکس خراب ہو جائیں گی، میں کل آپ سے لے لوں گی، اور ویسے بھی میرا زیادہ دیر یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ زریس نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے اور لنگڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھا گئی۔ زریس نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ انسانیت کے ناطے کتابیں ایک سائڈ پر رکھتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ یونی سے باہر نکلا تو سامنے وہ کسی لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سامنے کوئی 25-26 سال کا خوبصورت سا لڑکا اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ زریس نے غصے اور ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش رکی تو وہ بھی ہاسٹل آ گیا۔ صبح وہ زریس کو ڈھونڈتی لائبریری آئی، جہاں وہ الگ کونے میں بیٹھا اپنی اسائنمنٹس بنا رہا تھا۔ زریس، پلیز میری بکس دے دیں، تھوڑی دیر بعد میرا لیکچر شروع ہو جائے گا۔ پلوشہ کی آواز پہ زریس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے کتابیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ ویسے کمال کی کھلاڑی ہو تم، یونیورسٹی میں کافی لڑکوں سے دوستی کر رکھی ہے تم نے، اپنے فائدے کے لیے تم جیسی لڑکیاں اتنا گر جاتی ہیں، پتہ نہیں تھا مجھے۔ وہ ایک بار پھر لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجائے بولا، جبکہ پلوشہ کا دل دہل گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے آپ کا؟ آپ سے تھوڑی ہیلپ کیا لے لی، آپ مجھ پر گھٹیا الزام لگانے لگ گئے۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ لائبریری میں موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ایکسکیوز کرتا خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹتا باہر آ گیا۔ پلوشے بھی کتابیں اٹھاتی پیچھے آئی۔ میری بات سنیں زریس، میری بات کا جواب دیں، کیوں آپ نے مجھ پر اتنی گھٹیا الزام لگایا؟ وہ اس کے سامنے آتی اس کا راستہ روک گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچتا اس کے قریب ہوا۔ مس پلوشے، میں نے جو دیکھا وہی بتایا۔ میں کل تمہیں دیکھنے کے لیے باہر آیا تھا کہ تمہیں سیلفی ہاسٹل چھوڑ دوں، لیکن تم تو کسی انجان لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی، تو پھر کیا مطلب نکالو اس بات کا؟ وہ ایک بار پھر طنز کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جبکہ پلوشہ تو سکتے میں آ گئی۔ تم جیسی لڑکیوں سے نفرت کرتا ہوں جو امیر لڑکوں کو پھانس کر اپنا کام کرواتی ہیں۔ تم ایک نہایت گھٹیا اور بد کردار لڑکی ہو۔ پلوشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلوشہ کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور وہ اسے سرعام بد کردار کہہ رہا تھا، تو وہ خاموش کیوں رہتی؟ پلوشے نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ زریس کے منہ پر مارا اور وہ اس کا گریبان پکڑ گئی، جبکہ وہ تو جیسے پتھر بن گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایک لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، اور وہ اسے کھینچتا ہوا ایک خالی کمرے میں لے کر آیا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے بالوں سے پکڑتا اپنے نزدیک کر گیا، اتنا نزدیک کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں تک کی تپش کو آسانی سے محسوس کر سکتے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟
تمہارے قبیلے والوں نے تمہیں پڑھنے بھیجا ہے یا یہ سب حرکتیں کرنے کے لیے یہاں آئی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وہ کوئی غیر نہیں تھا زریز خان، میرا اپنا تھا، میرا بھائی تھا، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور وہ ہاسٹل گیا تھا۔ علینا سے اسے پتہ چلا کہ میں یونی کی لائبریری میں ہوں تو وہ مجھ سے ملنے یونی آ گیا۔ جب مجھے یوں لنگڑاتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے سہارا دینے کے لیے کاندھے سے تھاما۔ جہانگیر زمان خان نام ہے ان کا، میرا بڑا بھائی ہے وہ۔ زریز کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ سکتے میں آ گیا اور وہ روتے ہوئے اسے دور دھکیل گئی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں، یہ ہے میرا بھائی جہانگیر زمان خان۔ وہ نیچے گری کتاب سے ایک فیملی پکچر نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتی، کتابیں اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ شرمندگی سے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ وہ روتے ہوئے ہاسٹل آ گئی۔ ارے وشی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی اور وہ اب بھی روئے جا رہی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ علینا اور عائشہ بھی اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پوچھنے پر وہ ان دونوں کو روتے ہوئے سب کچھ بتا گئی، جبکہ علینا اور عائشہ کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا اور انہیں امید نہ تھی کہ زریز خان ایسا نکلے گا۔ وہ تو اسے ڈیسنٹ سمجھتی تھی لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ اگلے 2 دن وہ بخار میں تپتی رہی۔ وہ دونوں پریشان ہو گئی لیکن وہ دونوں مل کر اس کے حصے کے کام کر رہی تھی، اس کا خیال رکھتی رہی۔ بخار کچھ کم ہوا تو وہ یونیورسٹی آ گئی، لیکن اس کے اندر عجیب سی بے چینی اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد تینوں کینٹین آ گئی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ یونی آئی تھی، لیکن پھر بھی پلوشا کی نظریں بار بار زریز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو وہ خاموشی سے بیگ لے کر وہاں سے جانے لگی تو زریز نے اس کا بازو پکڑا تو وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کو مجھ جیسی بدکردار لڑکی سے کیا کام ہے؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پلوشا غصے سے چیخی، آئی ایم ریئلی ویری سوری پلوشے، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھنے لگا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں غلطی پر تھا اور مجھے لگا کہ تم یہاں کسی کو نہیں جانتی، ہاسٹل رہتی ہو، مطلب تمہارے گھر والے یہاں نہیں رہتے، تو میں یہی سمجھا کہ جس طرح میں نے ہیلپ کی تمہاری، اسی طرح کسی اور نے بھی تمہاری ہیلپ کر دی۔ مجھے یوں تمہارا کسی بھی ایرے گہرے لڑکی کی گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ پلوشے ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ زریز واقعی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو وہ 2 دن سے تمہاری وجہ سے بخار میں تپی رہی ہے، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں۔ وشی 2 دن سے بیمار رہی ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اور تمہیں کیا تکلیف تھی؟ وہ جس کے ساتھ مرضی جائے، جس سے مرضی بات کرے، تم کون ہوتے اس پر غصہ کرنے والے؟ کیا رشتہ تھا تمہارا وشی سے جو تم یوں ری ایکٹ کر رہے تھے؟ یہاں تک کہ بد کردار تک کہہ دیا۔ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ علینا غصے سے چیخی۔ علینا، میں مانتا ہوں میں اوور ری ایکٹ کر رہا تھا اور میں نے جو بھی کہا غلط کہا۔ مجھے پلوشا پر، انفیکٹ کسی بھی لڑکی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس وقت میں بہت غصے میں تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ سب کے سامنے پلوشا سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ اپنی بے اختیاری پر اندر ہی اندر غصہ ہو رہا تھا کہ کیوں وہ اس طرح ری ایکٹ کر گیا۔ ٹھیک ہے زریز، میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جب غلط فہمیاں دور ہوئی تو وہ اکثر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا۔ زریز کا مزاج آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور ان سب کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ زریز اکثر کاموں میں ان تینوں کی مدد کر دیا کرتا۔ وہ ایک انجان شہر میں رہ رہی تھی تو انہیں زریز جیسے لڑکے کا ساتھ مل گیا۔ وہ کسی نعمت سے کم نہ تھا اور زریز بھی بغیر کسی انکار کے ان کے سارے کام کر دیا کرتا تھا۔ کہیں بھی باہر جانا ہوتا وہ ان کے ساتھ چلا جاتا اور وہ سب اکثر کینٹین یا یونیورسٹی کے لان میں پائے جاتے۔ ان کی دوستی کو پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ وہ چاروں الگ الگ اپارٹمنٹ میں سے تھے۔ عائشہ اور علینا کزنس بھی تھی اور دونوں ایک ہی اسکول، کالج اور ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی، اور اب دونوں BBA کر رہی تھی۔ زریز خان MBA کر رہا تھا جبکہ پلوشا MBBS کرنے آئی تھی۔ پلوشا کی علینا اور عائشہ سے تو بہت اچھی دوستی تھی، لیکن زریز خان اسے کھچا سا دور رہتا، اکثر پلوشا سے برا برتاؤ کرتا، کبھی کسی بات پر چپ ساتھ لیتا، کبھی لہجے میں سرد مہری بھر لیتا۔ پلوشا ہر بار خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ زریز سے محبت کر بیٹھی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت اس کے نصیب کا حصہ بننے کی بھی یا نہیں، لیکن وہ بغیر کسی انجام کے اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی کی شام ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ ہر طرف طلبہ طالبات گروپس میں بیٹھے ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔
پلوشا لائبریری سے نکل کر لان کی طرف آئی جہاں وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ ابھی سب کو سلام کرتی بیٹھ گئی۔ وشی، ایک بات تو بتاؤ، تمہارا بھائی جو اس دن تم سے ملنے آیا تھا، کیا وہ شادی شدہ ہے؟ عائشہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تو علینا نے اسے گھورا۔ نہیں، جہانگیر بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میری جب شادی کریں گے تو تب ان کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ کر شادی کر دیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ اصل میں جہانگیر بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ جتنا وہ غصہ کرتے ہیں اتنا ہی وہ کیئر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی میں شرم اور حیا ہونی چاہیے، ایماندار ہو اور کم بولنے والی ہو، خوبصورت نہ بھی ہو تو چلے گا، لیکن زبان درازی کرنے والی لڑکیاں انہیں بالکل پسند نہیں۔ ان کا رشتہ خاندان میں ہوا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، اور وہ انہیں پسند بھی کرتے تھے، لیکن نکاح کے وقت انہیں پتہ چلا کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ لڑکی انہیں پسند نہیں کرتی، تو انہوں نے سب کی مخالفت کے باوجود اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ پاپا بہت غصہ ہوئے، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس وقت وہ صرف 21 سال کے تھے، اور پھر وہ 3 سال کے لیے ہائر اسٹڈیز کے لیے USA چلے گئے تھے۔ اب 1 سال ہوا ہے واپس آئے ہیں۔ میں جب یہاں پڑھنے آ رہی تھی سب سے زیادہ مخالفت بھی جہانگیر نے کی تھی، لیکن میرے بابا نے کسی کی نہیں سنی اور مجھے یہاں پڑھنے بھیج دیا۔ میں اپنے قبیلے کی پہلی لڑکی ہوں جو اتنی دور پڑھنے آئی ہے، ورنہ وہاں کی لڑکیاں گھر کی 4 دیواری میں ہی رہتی ہیں۔ 16-17 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، پھر ان کی زندگی بچے پالنے، گھر کو سنبھالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ عزت اور غیرت کے نام پر گولیاں چل جاتی ہیں اور محبت کرنے والی لڑکیوں کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ اور پلوشا نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور تمہارا رشتہ کہیں ہوا ہے؟ علینا نے پوچھا تو سریش بھی متوجہ ہوا۔ ہاں، بابا نے یہاں آنے سے پہلے یہی شرط رکھی تھی، جیسے ہی میں ڈاکٹر بن جاؤں گی وہ میری شادی اپنی دوست کے بیٹے سے کر دیں گے جو خیبر کے کسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ ایک آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اور وہ اداس سا مسکرائی۔ لیکن تم میرے بھائی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہیں میرے بھائی پر تمہارا دل تو نہیں آ گیا؟ وہ عائشہ کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، اتنے خطرناک قبیلے میں میرا جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن کوئی ہے جسے تمہارا ہینڈسم اور خوبصورت سا بھائی دل کو بھا گیا ہے۔ وہ کھلکھلائی تھی جبکہ علینا کا رنگ سفید ہوا۔ اچھا جی، کون ہے وہ خوش نصیب؟ پلوشا بھی شوخی سے بولی۔ علینا کا دل آ گیا ہے تمہارے بھائی پر۔ یہ کہتے ہی عائشہ وہاں سے بھاگ گئی۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں کمینی، رک ذرا، آج تو تمہاری خبر نہیں۔ علینا کہتے ہی اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ پلوشی اور زریز کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ یہ کب ہوا؟ کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ تب سے جب سے تمہارا بھائی ملنے آیا تھا، علینا سے ملاقات ہوئی تھی اس کی، اور پھر اس نے علینا کا نمبر لیا، یہ کہہ کر کہ تمہاری خیر خیریت پوچھ لے گا اور تم سے بات بھی کر لے گا، کیونکہ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے اور اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور کافی رات تک وہ ایک دوسرے سے فون پر بات بھی کرتے ہیں، اور بہت جلد وہ علینا سے شادی بھی کرنے والا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اور زریز، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پلوشا ہچکچائی۔ زریز نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ وہ سوال کر رہی تھی جبکہ زریز اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جی، میں خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں رہتا ہوں، پٹھان فیملی سے ہوں۔ میری 4 بہنیں ہیں اور میں اکلوتا ہوں۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اماں تو 5 سال پہلے فوت ہو گئی ہیں، لیکن ابا حیات ہیں۔ میری ساری بہنیں غیر شادی شدہ ہیں، ایک چھوٹی ہے اور وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ وہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ کیا آپ کہیں انگیجڈ ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ پلوشا، میں آپ کو بتا دوں، آپ جس راہ پر چل رہی ہیں وہ صحیح نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے قدم یہیں روک لینے چاہیے، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جس طرح آپ مجھے دیکھتی ہیں آپ کی نظریں سب بتا رہی ہیں کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ زریز، پسند یا محبت کرنا گناہ تو نہیں ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب محبت ہوئی آپ سے، لائبریری میں جب آپ نے مجھے گرنے سے بچایا تھا، یا تب جب تیز برستی بارش میں جب آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا، یا پھر تب جب مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، یا تب جب آپ نے جہانگیر بھائی کو غیر سمجھ کر مجھ سے سوال کیے۔ میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ زریز آپ زندگی بھر میری آنکھوں کے سامنے رہیں اور میں یوں ہی آپ کو دیکھتی رہوں، یہ وقت، یہ لمحے یوں ہی رک جائیں۔ بس وہ یہی کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ زریز خان تو وہیں پتھر کا ہو گیا۔
وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ صرف اسے پسند کرتی ہے، لیکن وہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ جہاں سے پلٹنا مشکل تھا، لیکن پلوشا، میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی۔ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا جس طرح آپ دیکھتی ہیں۔ وہ غصے سے گھرایا۔ تم جذباتی ہو رہی ہو پلوشا، ہم بہت مختلف دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ پلوشا کی پلکیں لرز گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی اور زریز، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور محبت انسان کو کمزور نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی، جبکہ وہ غصے سے ہاتھ جھٹک کر اپنی کتابیں اٹھاتا چلا گیا۔ کئی دن تک زریز خان پلوشا سے دور رہا۔ وہ جب بھی نظر آتی وہ اپنا راستہ بدل دیتا۔ پلوشا نے کچھ دن برداشت کیا، لیکن ایک دن وہ لائبریری میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جب پلوشا کو موقع مل گیا اور وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ زریز کھڑا ہوتا اپنی کتابیں اٹھا کر جانے لگا تو پلوشا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجبوراً زریز کو رکنا پڑا۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ زریز، مجھے بتائیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے محبت کرنا جرم ہے تو میں اس جرم کی ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن یہ مت کہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ زریز نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سب کچھ واضح تھا، محبت، جذبات، درد۔ نہیں پلوشا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ نظریں چرا کر غصے سے بولا اور اپنا ہاتھ چھڑواتا خاموشی سے وہاں سے جانے لگا۔ لیکن پلوشا کی آواز پر اس کے قدم وہیں جامد ہو گئے، لیکن وہ پلٹا نہ تھا۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بھرائی آواز میں کہا، زریز خان، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا کہ وہ پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ زریز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور وہ تڑپ تھی جو وہ ہمیشہ چھپاتا آیا تھا، لیکن وہ پلٹ کر غصے سے بولا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ پلوشا وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کتنی دیر تک وہاں بیٹھی اپنی محبت کا سوگ مناتی رہی، اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ہاسٹل آ گئی اور بغیر کسی سے بات کیے خاموشی سے سو گئی۔ پلوشا، اٹھ جاؤ، یونی کا پہلا لیکچر مس ہو جائے گا۔ علینا اسے اٹھانے آئی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، تو وہ گھبراتے ہوئے کمبل ہٹاتے اس کی سانسیں چیک کرنے لگی جو دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ علینا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ عائشہ جو بالوں میں کنگھی کر رہی تھی گھبرا کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو علینا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وشی نہیں اٹھ رہی، اس کے دل کی دھڑکن کافی سلو چل رہی ہے۔ عائشہ نے نبض چیک کی تو بہت سلو چل رہی تھی۔ وہ نیچے بھاگی اور وارڈن کو سب کچھ بتا کر وہ اسے لیے ہسپتال آ گئے۔ وہ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سب لوگ پریشانی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، جن میں زمان خان، جہانگیر، علینا اور عائشہ شامل تھے۔ کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر ICU کے باہر آئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ پڑھائی کی وجہ سے کوئی ٹینشن لی ہوگی، لیکن اصل بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ 3 دن ہسپتال میں رہ کر ہاسٹل واپس آ گئی۔ زمان خان اسے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے واپس چلے گئے، جبکہ جہانگیر علینا کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا، کیونکہ علینا کی فیملی جہانگیر سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ رشتہ کرنے سے پہلے وہ لوگ جہانگیر خان سے مل لیں۔ علینا کی فیملی کو جہانگیر خان بہت پسند آیا۔ جہانگیر نے زمان خان کو علینا کے بارے میں بتایا تو انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، تو یوں ایک چھوٹی سی دعوت کر کے ان کا نکاح کر دیا گیا، جبکہ رخصتی علینا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی، جبکہ پلوشا ویسی کی ویسی ہی تھی، خاموش اور سنجیدہ سی۔ اس دن کے بعد اسے زریز کہیں نظر نہ آیا، اور وہ علینا اور عائشہ سے بھی پوچھ چکی تھی۔ انہیں بھی زریز خان کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ پلوشا نے ہمت کر کے ایڈمن آفس کا رخ کیا۔ السلام علیکم، میں ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، زریز خان۔ ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے ریکارڈ بک کھولی۔ اوہ، وہ تو 2 دن پہلے یونیورسٹی چھوڑ چکا ہے، اس کے پیپر ہو چکے ہیں اور اس کا MBA مکمل ہو چکا ہے، تو وہ واپس چلا گیا۔ کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات پلوشا کا دل جیسے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زینب اور عریشہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وشی، بس کر دو، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، بھول جاؤ اسے۔ علینا نے روتی ہوئی پلوشا کو گلے لگایا۔ کیسے بھول جاؤں؟ میرا دل بند ہو جائے گا علینا۔
مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت قیمتی چیز بہت دور چلی گئی ہو۔ محبت کرتی ہوں اس سے، مر جاؤں گی اس کے بغیر، نہیں رہ سکتی میں اس کے بغیر۔ وہ کیوں مجھے بغیر بتائے چلا گیا؟ کاش وہ مجھے بتا کر جاتا، میں اسے روک لیتی، اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک لیتی علینا۔ وہ ایک بار پھر سے روتی، جبکہ علینا اور عائشہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے دکھ میں شامل تھے۔ عائشہ اور علینا نے پلوشہ کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، پلوشہ، سریش تم سے محبت نہیں کرتا، اور یہ سچ جتنا جلدی قبول کر لو گی اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ زندگی صرف ایک شخص کے گرد نہیں گھومتی، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، تمہارے خواب، تمہاری منزل، تمہاری پہچان۔ تم ایک باہمت لڑکی ہو، اور تمہیں وہ صلاحیت ہے کہ تم ایک دن ایک کامیاب ڈاکٹر بنو گی۔ بھول جاؤ اسے اور اپنی تمام توانائی اور دل جمی اپنی پڑھائی پر لگاؤ، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اگر زریز واقعی تمہارے نصیب میں ہوا تو وہ ایک دن ضرور تمہیں ملے گا، لیکن ابھی تمہیں خود کو سنوارنے، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے پر دھیان دینا ہوگا۔ پلوشہ نے گہری سانس لی، اپنے آنسو پونچھے اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں، تم دونوں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جانتی ہوں کہ میں اسے نہیں بھول سکتی، اور اس کی یادیں، اس کی باتیں شاید ہمیشہ میرے دل کے کسی کونے میں رہیں گی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی راہ سے نہیں ہٹوں گی۔ میں اپنی پڑھائی، اپنے خواب، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر میرے نصیب میں ہے تو وہ بھی ایک دن میری قسمت میں ضرور آئے گا، لیکن فی الحال مجھے خود کو منوانا ہے، ایک کامیاب اور باوقار ڈاکٹر بن کر۔ پلوشہ نے عزم کیا کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارے گی، اور اس نے اپنے وعدے کو نبھایا۔ دن رات کی محنت، نیند قربان کر کے، آنسو پی کر وہ اپنی پڑھائی میں جت گئی۔ اس کی محنت رنگ لائی، اور چند سالوں میں وہ ایک قابل، باوقار اور کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ عائشہ نے اپنے کزن ذیشان سے شادی کر لی تھی، اور اب وہ 2 معصوم بچوں کی ماں تھی۔ علینا کی زندگی بھی اپنی ڈگر پر چل نکلی۔ اس کی شادی اس کے جہانگیر لالا سے ہو گئی، اور وہ اپنی ازدواجی زندگی میں خوش و خرم تھی، اور اس کے بھی 3 بچے تھے۔ لیکن پلوشہ، وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی اندر سے ادھوری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی آگے بڑھ گئی، لیکن پلوشہ کا دل وہیں کا وہیں رکا اور رہ گیا جہاں زریز کو چھوڑا تھا۔ 5 سال بیت چکے تھے، لیکن اس کی یادیں آج بھی ویسی ہی تازہ تھی۔ اکثر رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے تو پلوشہ خاموشی سے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر روتی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی تنہائی کی گواہی دیتے۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتی، خود کو سنبھالتی، لیکن زریز کی وہ سرد باتیں، وہ لا تعلقی اور اس کی کمی، سب کچھ جیسے کسی کانٹے کی طرح دل میں چبھتا رہتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ محبت شاید یک طرفہ تھی، لیکن دل کو منانا کہاں آسان ہوتا ہے۔ پلوشہ ایک کامیاب ڈاکٹر ضرور بن گئی، مگر اس کے دل کا زخم آج بھی ہرا تھا۔ قبیلے کی خدمت کے جذبے سے سرشار زمان خان نے علاقے میں ایک جدید ہسپتال تعمیر کروایا، جہاں پلوشہ جیسے قابل ڈاکٹر کی ٹیم دن رات مریضوں کا مفت علاج کرتی۔ پلوشہ اپنے کیبن میں ایک مریض کو چیک کر رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر چمکتا ہوا بابا جان کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایکسکیوز کرتی فون اٹھا گئی۔ پلوشہ کے والد کی محبت بھری آواز آئی، بیٹا خیریت سے ہو؟ اور چند رسمی باتوں کے بعد وہ نہایت اطمینان سے بولے، میں نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، 2 مہینے بعد تمہارا نکاح میرے دوست کے بیٹے سے ہوگا۔ اس پل پلوشہ کا دل جیسے کسی انجانی اذیت میں ڈوب گیا، آنکھیں لمحہ بھر کو بند ہو گئی، ایک گہری سانس لی، دل میں چبھن محسوس ہوئی، لیکن چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر وہ آہستگی سے بولی، جی بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ اب وقت آ چکا تھا، وہ لمحہ آ گیا تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی، کسی اور کی دلہن بنے گی اور کسی اور کی سیج سجائے گی۔ وہ جس کو برسوں تک دل میں بسایا، وہ خواب اب خواب ہی رہنے والا تھا، اور زندگی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، اور ہر کونا، ہر دیوار خوشیوں کی گواہ بن چکی تھی۔ بڑے صحن میں رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھی، چھتوں سے جھومر لٹک رہے تھے، دیواروں پر گلاب، گیندے اور چنبیلی کے پھولوں کی لڑیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ مہمانوں کے لیے سفید اور سنہری رنگوں کے پردے لگائے گئے تھے، اور رات کے وقت حویلی دور سے ایک چمکتے محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے روایتی کھانوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی، اور ہر طرف کہے اور گانے بجنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ پلوشہ کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائی گئی۔ اس کی سہیلیوں نے روایتی گیت گاتے ہوئے اس پر مہندی رچائی، لیکن پلوشہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔
جب بارات اور نکاح کے لیے بھیجا گیا سرخ اور سنہری کام والا بھاری لہنگا اس کے سامنے آیا تو وہ ضبط نہ کر سکی۔ وہ لہنگا دیکھتے ہی تکلیف سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگا جیسے اس کے خوابوں کا جنازہ اسی کپڑے میں لپیٹا گیا ہو۔ اسی دوران عائشہ بھی لاہور سے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ پہنچی، وہ دوست جو اس کے دکھ کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ آج پلوشہ کی خاموشی اور آنکھوں کے پیچھے چھپی اداسی کو بھی بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر وقت اور حالات دونوں کسی کے بس میں نہ تھے۔ شادی کی گہما گہمی میں پلوشہ کا دل تنہا اپنی خاموش چیخوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ علینا اور عائشہ پلوشہ کو لے کر پارلر آ گئی۔ جب وہ دلہن کے بھاری لباس میں ملبوس زیورات سے لدی فل برائڈل میک اپ کے لیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آئی تو علینا اور عائشہ کی آنکھیں ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ وہ دونوں حیرت سے اسے تکتی رہ گئی جیسے سامنے کوئی پری ہو، سنہری اور سرخ جوڑے میں لپٹی، چھلملاتے زیورات، مانگ میں سجی سنہری جھومر اور آنکھوں میں کاجل کی خاموشی لیے وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ تھی، کوئی خوشی اور کوئی امید نہ تھی۔ وہ بالکل بے جان گڑیا کی مان تھی، جیسے جسم موجود ہو اور روح کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ علینا نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عائشہ نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ اسے سنبھالتی ہوئی لے کر حویلی آئی جہاں بارات آنے کی آوازیں بلند ہو چکی تھی۔ بینڈ باجے کی گونج، فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، مہمانوں کی چہل پہل اور مبارکبادوں کی صدائیں پھیل چکی تھی۔ اسی لمحے دلہا بھی حویلی کے مردان خانے میں داخل ہوا۔ وہ سنہری کامدار شیروانی پہنے ہوئے باوقار چال چلتا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر صحرا لٹک رہا تھا جو موتیوں کی لڑیاں بن کر اس کے پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ کسی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا اور سب بس اندازے لگا رہے تھے کہ وہ کیسا ہوگا، کون ہوگا، لیکن کسی کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ اس چہرے کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا بیٹھا ہے اور اس چہرے کی پہچان پلوشہ کے لیے کتنی اہم اور شاید کتنی دردناک ثابت ہونے والی ہے۔ مولوی صاحب باوقار انداز میں حویلی کے آنگن میں بنے نکاح کے لیے مخصوص حصے میں آ چکے تھے۔ مردان خانے میں دلہا دیگر بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ خواتین والے حصے میں پلوشہ، عائشہ اور علینا کی میت میں پردے کے پیچھے موجود تھی۔ نکاح کا ماحول سنجیدہ، خاموش اور روحانیت سے بھرپور تھا۔ سب کی نظریں اس لمحے پر جمی تھی جب دو زندگیوں کو ایک پاک بندھن میں باندھا جانا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور پھر دلہے کی طرف متوجہ ہو کر رسمی انداز میں سوال کیا، زریز خان ولد ریاض خان، کیا آپ کو پلوشہ دختر زمان خان کا نکاح حق مہر مبلغ 50,000 روپے نقد کے ساتھ قبول ہے؟ زریز نے پرسکون اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ یہی سوال مولوی صاحب نے 3 بار دہرایا اور ہر بار زریز نے واضح اور پرعزم انداز میں قبول ہے کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ پھر مولوی صاحب خواتین والے حصے میں متوجہ ہوئے۔ پردے کے پیچھے بیٹھے گواہوں کے سامنے پلوشہ سے بھی 3 بار وہی سوال دہرایا گیا، پلوشہ دختر زمان خان، کیا آپ کو زریز خان ولد ریاض خان کا نکاح حق مہر مبلغ 50,000 روپے نقد کے ساتھ قبول ہے؟ گھونگھٹ میں پلوشہ کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی۔ علینا اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ دل بوجھل تھا، لیکن لبوں پر زبردستی کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ اس نے بمشکل کہا کہ قبول ہے۔ اور جب مولوی صاحب نے سوال دوبارہ کیا، پلوشہ نے ذرا بلند آواز میں کہا کہ قبول ہے۔ تیسری بار اس نے نظریں جھکائے نم آنکھوں سے آواز نکالی، قبول ہے۔ یوں گواہوں کی موجودگی میں دونوں کے دستخط کیے گئے۔ نکاح نامے پر مولوی صاحب، گواہوں، دلہا اور دلہن کے سائن مکمل کروائے گئے اور نکاح کا پاک بندھن مکمل ہو گیا۔ ہر طرف مبارکبادوں کی صدائیں گونجنے لگی۔ نکاح ہوتے ہی فضا ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، لیکن پلوشہ کے دل میں ایک خاموش سناٹا پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں ویسے ہی بیٹھی رہ گئی۔ نکاح کی تمام رسموں کے بعد جب مبارک سلامت کی صدائیں تھمیں اور مہمانوں نے رخصت ہونا شروع کیا تو حویلی میں وہ لمحہ آن پہنچا جس کا ہر دلہن کو انتظار ہوتا ہے، مگر پلوشہ کے لیے وہ لمحہ کسی خواب کی تعمیر نہیں بلکہ کسی بے رنگ داستان کا اختتام معمول ہو رہا تھا۔ اسے زریز خان کے ساتھ باضابطہ طور پر رخصت کر دیا گیا۔ دلہنوں کے مخصوص لال گھونگھٹ میں لپٹی نگاہوں کو جھکائے اور کپ کپاتے قدموں کے ساتھ پلوشہ نے اس حویلی کو الوداع کہا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے پہلی بار خواب بنے تھے اور جہاں اپنے خوابوں کی یہی سیڑھی پر قدم رکھا۔ رخصتی کے بعد جب اسے زریز کے کمرے کی طرف لے جایا گیا تو
पूरी राहदारी पर गुलाब के ताज़ा फूल बिखेरे गए थे, जैसे कदम कदम पर खुशबू बिछा दी गई हो। फर्श पर सफ़ेद रेशमी कपड़ा बिछा था और छत से नरम रोशनियों वाले छोटे चिराग आवेजा थे। जुरेज का कमरा खास तौर पर दुल्हन की आमद के लिए सजाया गया था। दीवारों पर हल्के लाल और सुनहरी रंग के पर्दे आवेजा थे। बेड के चारों तरफ रेशमी पर्दे लिपटे हुए थे, जिन पर ताज़ा गुलाब और चमेली के हार्ट लटक रहे थे। बेडशीट भी सुर्ख और सुनहरी रंग की थी, जिस पर नफीस काम और फूलों की कितार सजी हुई थी। कमरे में हल्की हल्की गुलाब की खुशबू फैली हुई थी और रोशनी इतनी मध्यम रखी गई कि फिजा में एक रोमानियत और खामोशी रक्स कर रही थी। पलवशा, जो बाहर से खुशियों की अलामत बनी हुई थी, अंदर से टूट चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम कमरे में दाखिल हुई, गोया हर कदम पर कोई बिछड़ा ख्वाब उसके दिल में कांटा बनकर चुभ रहा था। जुरेज खान की बहनें उसे मोहब्बत से बेड के वस्त में बिठाकर चली गई। जुरेज कहाँ था? क्या वो वही जुरेज खान था जो बरसों पहले बेरुखी से मुंह मोड़ गया था? आज उसका मुकद्दर बन चुका था। इन सवालों के जवाब शायद अभी बाकी थे, और वो कमरा उन सब सवालों का गवाह बनने वाला था। पलवशा दुल्हन के लिबास में, आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए बेड के किनारे पर सख्ती से सिमटी बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्से, दुख और तजलील का रंग वाज़ेह था। वक्त जैसे थम गया हो और हर गुजरता लम्हा उसके अंदर जल्दी आग में ईंधन डाल रहा हो। काफ़ी देर के बाद जुरेज खान खामोश कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलवशा के करीब आया और बेड पर उसके पास बैठ गया। अभी उसने कुछ कहना चाहा ही था कि पलवशा की ज़ब्त की हद ख़त्म हो गई। उसने गुस्से से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। आवाज़ में लर्जिश थी, मगर लहजा मजबूत था। जब मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमने मेरी ज़ात, मेरे कबीले, मेरी इज्जत सब पर सवाल उठाया। तुमने मुझे धुतकारा और आज निकाह के चंद बोलों से तुम्हें लगता है कि मैं सब भूल जाऊंगी? वो रोते हुए बोली। जुरेज ने थोड़ा और करीब होने की कोशिश की, कुछ कहना चाहा, मगर पलवशा फौरन पीछे हट गई। रुक जाओ जुरेज खान, आज मुझे भी तुम्हें धुतकारने दो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज मैं भी कहती हूँ कि तुम्हारे जैसे मगरूर, खुदगर्ज इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, अब मेरी नफरत संभाल लो। वो चीखी थी। जब मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमने मुझे ठुकरा दिया और मेरे जज्बात को रोन डाला, और आज तो मुझसे ज़िंदगी गुजारने की बात करोगे? कैसे निभाओगे तुम मेरे साथ? कैसे बर्दाश्त करोगे उस लड़की को जिसे तुमने कभी काबिल मोहब्बत नहीं समझा? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना जुरेज खान। जो दर्द तुमने मुझे दिया, आज मैं वही तुम्हें लौटाती हूँ। मैं भी तुम्हें आज ठुकराती हूँ। वो गुस्से से बेड से उठी थी। पलवशा, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, वो उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर गया। उसकी बाहों में मचलती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। दूर रहो मुझसे। वो पूरा जोर लगाकर उससे दूर हुई। मुझे हाथ मत लगाना, वरना खुद को ख़त्म कर लूँगी मैं। वो रोते हुए वॉशरूम चली गई, जबकि जुरेज खान वहीं बेबसी से बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और आंखें रो रो कर सो चुकी थी। वो खामोशी से आकर बिस्तर की दूसरी साइड पर लेट गई। मैं जानता हूँ पलवशे कि ये सब अचानक हुआ है। मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, जितना चाहिए उतना ले लो और उतना सोच लो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर पलट कर कहा, मैं ज़बरदस्ती कोई एहसास, कोई रिश्ता तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। वो इतना कहकर कमरे से निकल गया। पलवशा ने मुड़कर उसकी पुश्त को देखा, और वो पुश्त जिसे कभी उसने गुरूर और बेनियाजी की अलामत समझा था, आज वही पुश्त उसे खाली खाली लगी। अगली सुबह पलवशा की तबीयत निढाल थी, मगर वो चुपचाप सब कुछ करती रही। हवेली में मुंह दिखाई की रस्म की जा रही थी, क्योंकि बारात पर किसी ने दुल्हन को नहीं देखा था। खान कबीले का रिवाज होता है कि पहली दफ़ा चेहरा सिर्फ उसका शौहर ही देखता है, और अगले दिन दुल्हन तैयार होकर बैठती है, जहाँ ख़वातीन दुल्हन का चेहरा देकर तोहफा देती हैं। तभी सुरेश की खाला अंदर आई। बस करें, बच्ची कब से बैठी हुई है, उसे आराम करने दें। आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ दूँ। वो उसे कमरे में ले आई थी। और बेटा, वलीमा 1 हफ्ते बाद रखा गया है। हमारे कुछ अजीज़ काफ़ी दूर से आने वाले हैं, जिस वजह से वलीमे की ताख़ीर की गई है। तुम आराम करो, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। पलवशा उदासी से मुस्कुराती। चंद दिन गुजर चुके थे। न पलवशा ने जुरेज से कोई बात की, न जुरेज ने ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश की। घर वाले खुश थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उन दोनों के दरमियान खामोशी थी, जैसे ही 2 दिलों के बीच दीवार बन गई हो। वो कमरे में खामोशी से बैठी थी जब तेज़ बारिश हो गई थी। पलवशा आंगन में आकर बैठ गई।
तेज बारिश की बूंदें उसकी आंखों से बहते आंसू छुपा रही थी। वो आंखें बंद कर गई और वो वक्त याद करने लगी जब वो पहली बार जुरैज से टकराई थी, जब जुरैज ने उसका हाथ थामा और अपनी बाहों में उठाया था। आज भी वैसी ही बारिश हो रही थी। जुरैज ने कमरे की खिड़की से उसे देखा, जो इतनी सर्दी की ठठरा देने वाली बरसती बारिश में सबसे बेनियाज बैठी थी। फिर वो आहिस्ता कदमों से आंगन में आया। पलवशा, उसने बहुत मोहब्बत से उसे पुकारा, लेकिन वो खामोश रही। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर लेना, वो खुद पर काबू पाते हुए बोला। पलवशा ने आहिस्ता से सर उठाया और आंखें भीगी थी मगर चेहरा सख्त था। वो उसके करीब बैठ गया। पलवशा, वो थोड़ी देर रुका, जैसे अल्फाज जमा कर रहा हो। मैंने भी तुमसे मोहब्बत की थी। हाँ, मैं इकरार करता हूँ, जुरैज खान को पलवशा खान से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। तुम्हें हंसते मुस्कुराते किताबों में गुम दूर से देखता रहता था। तुम्हारे हॉस्टल के बाहर तुम्हारी बस एक झलक देखने की चाह में खड़ा रहता। हाँ, जुरैज खान इकरार करता है, उसे पलवशा खान की नीली आंखों से मोहब्बत है, उसके पूरे वजूद से मोहब्बत है, लेकिन कभी खुद को तुम्हारे सामने लाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कबीले के उन सख्त रस्म और रिवाज से डर गया था जो मोहब्बत की सज़ा में खून मांगते हैं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था पलवशा। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, नाजुक थी। तुमने अपने ख्वाबों के लिए अपने कबीले से लड़ाई लड़ी थी। तुम वहाँ पढ़ने आई थी, जिंदगी बनाने आई थी। मैं तुम्हारी राह की रुकावट बनकर तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों से महरूम नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम एक दिन एक कामयाब डॉक्टर बनो, वो सब कुछ हासिल करो जिसकी तुमने ख्वाहिश की। मैंने तुम्हारी वजह से खुद को तुमसे दूर किया। मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, सिर्फ तुम्हारे लिए पलवशा। मुझ पर मेरी 5 बहनों की जिम्मेदारी थी और उन 5 सालों में ऐसा एक लम्हा भी नहीं था पलवशा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। रोज़ तड़पता था और फिर खुद को संभाल लेता था, लेकिन निकाह के 2 दिन पहले मुझे मेरी बहन गुलराना ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई। तब मुझे पता चला कि वो तुम हो जिससे मेरे वालिद ने 5 साल पहले रिश्ता जोड़ा था। यकीन करो, उस दिन से मैं बहुत खुश था कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी, जो तुम मेरे नसीब में लिख दी गई थी। पलवशा खामोशी से आंखों में हैरानी और आंसू लिए उसे देख रही थी। उसका दिल जुरैज खान के इजहार पर बेइख्तियार धड़क रहा था। जुरैज खान ने मोहब्बत से उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगाया और वो आंखें बंद करती उसके लम्स को महसूस कर रही थी। अब फैसला तुम्हारा है पलवशा, तुम जो चाहोगी वही होगा, लेकिन खुद को तकलीफ देना बंद करो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस तरह रोते हुए और तड़पते हुए। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी और वो खामोशी से उठकर चला गया। वो उसे वक्त दे रहा था कि वो खुद कोई फैसला करे कि वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। वो भी अपने आंसू पूंछती अंदर आ गई थी। वो फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। जब वो ऊपर आई तो वो कहीं नहीं था और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे में ही कपड़े चेंज कर चुकी थी। जब वो बाहर निकला तो वो सामने सर झुकाए खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी कंघी करता, परफ्यूम स्प्रे करता उसके सामने आ गया। बाबा ने डेरे पर बुलाया है और रात तक आ जाऊंगा। कल वलीमा है तो इसी सिलसिले में कुछ काम है। खाना खाकर सो जाना। मैं रात को देर से आऊँगा, रेस्ट करो। वो उसके माथे पर लब रखता चला गया। वो आंखें बंद करती उसके लम्स को महसूस कर रही थी। वो आज पुरसकून थी और उसकी मोहब्बत एक तरफा न थी, वो समझ चुकी थी। अगर वो उसे दूर ना होता तो आज वो एक डॉक्टर कैसे बनती, अपना ख्वाब पूरा कैसे करती। वो उसके साथ जीना चाहती थी और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उस रात पलवशा ने एक ख़ास सरप्राइज़ का सोचा। वो जुरैज को अपनी तरफ से मोहब्बत का पहला मुकम्मल इज़हार देना चाहती थी। उसने खुद को सुर्ख रेड नाइटी में खुद को संवारा, हल्का सा मेकअप किया, बालों को खुला छोड़ा और अपनी सादा खूबसूरती को खालिस मोहब्बत के रंग में रंग दिया। कमरे को नरम खुशबू वाली कैंडल से सजाया। चारों तरफ मध्यम रोशनी फैल गई। फूलों की पत्तियां बेड के गिर्द बखेर दी गई और हर गोशा जैसे उन दोनों की मोहब्बत भरे लम्हे का मुंतज़र था। पलवशा दिल की धड़कनों को संभालती हुई बेड के किनारे पर आकर बैठ गई। आंखें दरवाजे पर टिकी थी और रात के 11 बज रहे थे। जुरैज जब कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को साकित रह गया। सामने वही लड़की जिसे बरसों पहले दूर से देखता था, आज मोहब्बत से सजी सवरी उसके लिए मुंतज़िर बैठी थी। उसकी आंखों में शर्म, मोहब्बत और मुकम्मल कबूलियत थी। वो आहिस्ता से उसके करीब आया। नज़रें झुकाए हुए पलवशा ने धीरे से कहा, आज मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत बनकर तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ
जो तुमने हमेशा सिर्फ चाहकर छोड़ दिया था। आज मैं तुम्हारी हूँ, दिल से, रूह से मुकम्मल। वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया था। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसका हाथ थामता लबों से लगा गया। कैसे छोड़ देती? 5 साल तुमसे दूर रही हूँ, रोज़ तड़पती हूँ तुम्हारे लिए, मोहब्बत करती हूँ तुमसे जुरेस। वो उसके सीने से लगी और जुरेस ने मोहब्बत से उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई। वो उसे बाहों में उठाता बेड पर बिठा गया। पलवशा ने शर्म से नजरें झुका ली। वो उसके करीब होता उसके लबों पर झुका। वो उसकी बाहों में सिमटी थी। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे मेरी जान, जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा, आखिरी सांस तक। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो वो सरशार सी मुस्कुरा दी। पलवशा ने वलीमे के लिए हल्का गुलाबी रंग का पठानी कामदार लहंगा पहना था। बाल खुले हुए थे और हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। अलीना और आयशा भी मुस्कुराते हुए दोनों को देख ही रही थी और वो उन दोनों के खुश रहने की दुआएं कर रही थी। वो आज मुकम्मल दुल्हन के रूप में एतमाद के साथ स्टेज पर बैठी थी। उसके साथ जुरेस भी सुनहरी कढ़ाई वाली शेरवानी में निहायत बावकार और खुश नज़र आ रहा था। उन दोनों के चेहरों पर वो रोशनी थी जो सिर्फ सच्ची कबूलियत और मोहब्बत के बाद आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये नॉवल पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगले नॉवल के साथ।